میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز اس کے عقیدے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ اس کا عقیدہ۔ عقیدے اگر صحیح تو پھر اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر عقیدے خراب ہو جائیں تو پھر اس کے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ عقیدے کیا ہے؟ ایک جڑ ہے، اور اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، انسان کے جو اعمال ہیں یہ سمجھیں کہ ٹہنیاں ہیں، ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں۔ عقیدہ اگر صحیح ہے، عقیدے کی جڑ اگر تندرست ہے، صحیح ہے، تو پھر جو اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی جو شاخیں اور اس کی جو ڈالیاں ہیں وہ بھی صحیح ہوں گی، تندرست ہوں گی۔ لیکن اگر عقیدے کی جڑ خراب ہو جائے، عقیدے کی جڑ اگر سڑ جائے تو پھر اس کی ڈالیاں، ٹہنیاں، شاخیں وہ بھی سوکھ جائیں گی، سڑ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو اللہ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کو، ایمان کو ایک جڑ کے ساتھ تشبیہ دی۔ کشجرۃ طیبۃ، ایک ایسا درخت ہے جو بہت ہی مبارک ہے۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کلمہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے بتایا۔ تو جڑیں اگر مضبوط ہوں، جڑیں اگر خراب ہو جائیں تو پھر اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، 1,24,000، اس سے زائد، اس سے کم، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کا سب سے پہلا کام، ہر نبی کا سب سے اہم کام جو ہوتا تھا وہ یہ لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنا۔ ہر نبی کا سب سے اہم کام کیا ہوتا تھا؟ کہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں۔ آپ پوری مکی زندگی دیکھ لیں، 13 سالہ، اس کے علاوہ کوئی اور حکم نازل ہی نہیں۔ پورے 13 سالہ مکی زندگی میں اگر کوئی اہم کام تھا، بڑا کام تھا، تو وہ یہ کہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، کسی کا عقیدہ خراب نہ رہ جائے۔ ہر نبی کی یہ محنت، ہر نبی کی یہ کوشش، ہر نبی کا یہ کام کہ لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں، صحیح ہو جائیں۔ تو عقیدوں کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی ہم لوگ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عام بات میں آپ کو بتاؤں، محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ باقی 11 مہینوں میں کوئی تذکرہ نہیں، صرف محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
کی شہادت کا تذکرہ کرنا اور باقی 11 مہینوں میں بالکل بھول جانا، تذکرہ ہی نہیں کرنا، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں شیعوں کے اندر سے، شیعہ حضرات کو دیکھ دیکھ کر، شیعہ کے اندر دیکھ دیکھ کر وہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، ہم جانتے ہیں محرم کا مہینہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے نبیوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، سارے نبیوں کے قصوں کو بھلا دیے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھے۔ یہ سنی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم کے مہینے میں قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ جلائی اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا دیا۔ محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر لگی، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اللہ نے دریا کو چیر کر ان کے لیے راستہ بنا دیا، اس راستے سے وہ اور ان کے ماننے والے، ایمان والے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ماننے والے جب اسی راستے سے گزرنے لگے، اللہ نے اسی دریا میں ان کو ڈبو دیا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا کون سے مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم کا مہینہ تھا۔ اور تو اور میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی، 10ویں محرم کو، 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ کو قیامت قائم ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو محرم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد رکھنا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کی 1 تاریخ کو پیش آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ فجر کی نماز کے لیے وہ آئے، صفوں کو درست کیے، آ کر مصلی پر کھڑے ہوئے۔ اچھا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنا بھی بھلائی کرو، کتنا بھی اچھا کرو، ان کو جب موقع ملے گا تو وہ آپ کے ساتھ برا ہی کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ بھلائی کی امید ہی رکھو۔ کچھ لوگ ایسے گرے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے گرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر لو، ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ آپ کو تکلیف پہنچا کر ہی رہیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے، ابو لؤلؤ ان کا نام تھا، فیروز کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں ان کو، ابو لؤلؤ۔ یہودی تھے، یہ نصرانی تھے، بعض کتابوں میں ہے مجوسی تھے، بہرحال جو بھی تھے غیر ایمان والے تھے، ان کے غلام تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میرا ایک کام کر دیجئے۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے آقا نے مجھ پر جو آمدنی روزانہ کی مقرر کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑا کم کر دیجیے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جو غلام ہوتے تھے آقا غلام کو یہ آفر دیتے تھے کہ آپ دن بھر کمائی کرو، جو بھی کمانا آپ کماؤ، اس میں سے 10 روپے 20 روپے جو ہے ہمیں لا کر شام کو دے دو۔ یا ایک پھر یہ طریقہ بھی ہوتا تھا کہ آپ جو بھی آپ کام جانتے ہیں آپ کام کرو، اتنے دنوں کے اندر اتنی روپے لا کر دے دو، تم آزاد ہو۔ اس طرح آقا ایک رقم متعین کرتے تھے، فکس کرتے تھے، وہ آمدنی اسے کہتے ہیں۔ تو اس نے آ کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، غلام غیر مسلم ابو لولو غلام نے کہا کہ میرے آقا نے مجھ پر جو رقم متعین کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ ذرا اس میں کم کرا دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتنا متعین کیا؟ انہوں نے بتایا اتنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ تو کاریگر ہو، جوان ہو، کاریگر ہو، اور یہ معمولی سی رقم ہے، یہ ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ تو نہیں ہے یہ۔ وہ دل میں غصہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، آپ میرے لیے ایک اچھی سی چکی بنا کر دو، ایک اچھی سی چکی بنا کر دو، میں اچھی قیمت دوں گا، پھر تم اپنے آقا کو پیسے ادا کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو وہ جو ابو لولو تھا، غیر مسلم غلام تھا، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا، مشرق اور مغرب والے یاد رکھیں گے اسے۔ مطلب اس کے دل میں نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو انہی دنوں کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہمیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، صفوں کو درست کراتے ہوئے آئے۔ ان کی عادت تھی نماز کھڑی کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صفیں سیدھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کریں گے، اگر تم اپنے صفوں کو سیدھی نہیں رکھو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں نفرتیں ڈال دے گا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں، ایک ہی مصلی میں بازو بازو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم لگے ہوئے ہیں لیکن دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے، کیونکہ صفیں ہم نے سیدھی نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ پیارے آقا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صفوں کے سیدھا کرنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی، پہلے صفوں کو سیدھا کرتے، اگر کوئی آگے ہے پیچھے ہے اس کو صف میں برابر درست کرتے، اور پھر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے۔ صفوں کو درست کرتے ہوئے مصلی پر گئے اور جا کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر انہوں نے باندھا ہے۔ فجر کا وقت ہے، اس زمانے میں لائٹنگ کا ویسا خاص انتظام تو نہیں تھا، فجر کے وقت تو تھوڑی سی اندھیری سی چھائی رہتی ہے۔ تو وہ جو غیر مسلم ابو لولو تھا وہ وہاں پر چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، نیزہ لے کر، ہتھیار لے کر وہاں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکعت باندھے ہیں، اس نے جو ہے حملہ کر دیا اور پیٹ پر حملہ کیا، اور ایسا سخت اس کا حملہ تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی انتڑیاں کٹ ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب یہ سامنے صف والوں کو یہ چیزیں معلوم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ پہلے نماز پڑھاؤ، نماز قضا نہ ہو جائے۔
کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. ایسے وقت میں بھی نماز کا خیال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ تم پہلے نماز پڑھاؤ. انہوں نے نماز پڑھائی. حالت ایسی تھی، نزاکت کو سمجھتے ہوئے، حالت کو سمجھتے انہوں نے فجر کی نماز میں گرچہ لمبی قرات کرنا مسنون ہے، لیکن اس وقت وہ سچویشن ایسی تھی، انہوں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کر فجر کی نماز ختم کی. پیچھے کی جو صفیں ہیں ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں بیچاروں کو، کیونکہ ایک تو اندھیرا ہے اور دوسرا انہوں نے سنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، لیکن قرات حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آئی اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے انہوں نے نماز پڑھا دی. کچھ تو معاملہ ہے. ادھر کیا ہوا، وہ جو ابو لولو تھا اس نے دیکھا کہ اب مجھے پکڑ لیں گے یہ لوگ. اندھا دھن اس نے جو ہے تلوار چلانا شروع کیا تاکہ میرے قریب کوئی نہ آ سکے، جو بھی آئے گا وہ زخمی ہو جائے گا. اور اس طرح 17 صحابہ کو، سامنے کی صف میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، 17 صحابہ کو زخمی کر دیا اس نے. پھر ایک صحابی جو ہے بڑی چادر لا کر اس کے اوپر ڈالے تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے اور بھاگ نہ سکے. پھر وہ مجبور ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو جو نیزہ اور تلوار اس کے پاس، جو ہتھیار اس کے پاس تھا، اسی ہتھیار سے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی اس نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ صحابہ نے بتایا کہ وہ غیر مسلم ابو لولو، اس نے آپ پر دشمنی کی وجہ سے آپ پر حملہ کر دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تھا، میں نے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور اس نے یہ بدلہ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے مارنے میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، مجھے مارنے میں کوئی مسلمان الوال نہیں ہے، کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہرحال اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر گئے. صحابہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اب زیادہ دنوں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی دوائی پلائی جاتی تھی وہ پیٹ سے نکل جاتا تھا. دودھ پلاتے، دودھ یہاں سے ڈالتے تو دودھ بھی، کیونکہ زخم انتڑیوں میں، وہ انتڑیاں پھٹ چکی تھی تو وہاں سے وہ نکل جاتی تھی چیزیں. عیادت کے لوگ آنے لگے عیادت کے لیے. ایک نوجوان انصاری صحابی آئے اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف کی. انہوں نے کہا کہ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اسلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت سی بشارتیں سنائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. آپ نے بڑے انصاف کے ساتھ، بڑی حکمت اور تدبر کے ساتھ آپ نے خلافت جو ہے سنبھالی. آپ نے یہ بہت ساری تعریفیں انہوں نے کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، زارو خطار رونے لگے، اور رو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملہ کہا، قیامت تک حدیث کی کتابوں میں وہ جملہ محفوظ رہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے نوجوان، میری تعریف نہ کر. کیا فرمایا؟ میری تعریف نہ کر، بلکہ فرمایا لا لی ولا علی. فرمایا کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، مگر اللہ میری پکڑ نہ کرے. میری خواہش تو یہ ہے میرے پیارے کہ اللہ میری پکڑ نہ کرے، اللہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر بیٹھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی. آج ہم لوگ تھوڑے دیندار ہو جائیں تو ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے.
تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ میں دینے والا، میں کرنے والا، میں یہ کیا، میں وہ کیا۔ آج ہم تھوڑے دیندار بن جائیں تو ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لانے کے بعد موت تک کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ رہتا، میں آخری نبی، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آنے والے، اگر نبوت کا سلسلہ رہتا تو اللہ تعالی حضرت عمر کو نبی بناتے۔ ایسے جلیل القدر صحابی موت کے وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے، مجھے میری یہ خواہش ہے کہ اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، لیکن اللہ میری پکڑ نہ کرے، اللہ میری۔ بہرحال جب وہ نوجوان جانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلائے، کہ اس نوجوان کو بلانے کے بعد فرمایا کہ تمہاری لنگی تمہارے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، تمہاری لنگی تمہارے ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اس سے دو نقصان ہیں، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ ایسے وقت میں بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ تمہارا کپڑا گندا ہو جائے گا، تمہارا کپڑا خراب ہو جائے گا، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، شفقت کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو تکبر کے طور پر اس زمانے میں جو بھی وہ پہنتے تھے، پائجامہ، پینٹ، لنگی، جو بھی ان کے زمانے میں رہا ہوگا، وہ جو پہنتے تھے تو وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے تھے۔ یہ گناہ ایسا خطرناک گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھاڑ کر اس کو دھسا دیا، فَهُوَ يَتَدَلْدَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جناب آقا نے فرمایا کہ وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ تو ایسا خطرناک یہ گناہ ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ کوئی ثواب ہے کیا بولو؟ چار آدمیاں تعریف کرتی ہیں کیا تمہارے، ماشاءاللہ پینٹ ٹخنوں کے نیچے لٹکا چل رہی ہیں، بہت اچھی بات۔ چلو تم نہ 10 روپے کم دکان کو گئے تو کئی بولے تو ٹخنے کے نیچے لٹکا، بسا میں ٹکٹ میں کنسیشن ہے، فلائٹ میں گئے تو ٹکٹ میں کنسیشن ہے، رشتے کو گئے تو انہوں نہیں اب بھی اس سے اچھا رشتہ کیا تو تمہیں ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکا رہی، تم نے اب بھی اچھا رشتہ دلانا کر کو دلاتی کی۔ دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ کیا بھی فائدہ نہیں ہے۔ چپ کے ہمیں خوش ہو جانا سو، شان جتا لینا سو، میری پینٹ کیا ہے ٹخنوں سے نیچے ہو رہی ہے، میری شرعی ٹخنوں سے نیچے ہو رہی ہے، میری لنگی ٹخنوں سے نیچے ہو رہی ہے، ہمیں خوش ہو جانا سو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں بول کو۔ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا نقصان۔ آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے میدان میں شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کو نصیحت کیے، بہرحال وہ نوجوان چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے یہ اجازت لو کہ عمر پیارے نبی کے قدموں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو عمر اپنے نبی کے قدم کے پاس، اپنے نبی کے پیروں کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ ابا یہ کہہ رہے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میرے دل میں یہ تھا کہ میرے آقا ہیں اور میرے ابا ہیں، ان کے قدموں کے پاس جو جگہ ہے یہ میرے لیے ہے، لیکن اب حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی تو میں اپنی خواہش کو قربان کرتی ہوں۔
اور یہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں دے دیتی ہوں. اور اب میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جہاں اور بیویاں ہیں، جہاں پیارے نبی کی اور ازواج مطہرات ہیں جنت البقیع میں، مجھے وہاں دفن کر دو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اس لیے ڈر کر کہیں امی جان نے اجازت نہ دے دی ہو، اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ ان کے دروازے پر لے جانا اور اس کے بعد پھر ان سے اجازت مانگنا، اگر وہ اجازت دے دیں تب پیارے نبی کے قدموں کے پاس مجھے دفن کرنا، اگر اجازت نہ دیں تو عام قبرستان میں جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. ان کے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا. ان کے جنازے کو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رکھ کر ان سے اجازت مانگی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا تھا، وہ اجازت مانگ رہے ہیں. امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، تب جا کر ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ان کو دفن کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 2 دعائیں مانگتے تھے، بخاری شریف میں ہیں. 2 دعا مانگتے تھے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا. اور دوسری دعا یہ مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرمانا. اللہ تعالیٰ نے دونوں دعا قبول فرمائی. شہادت کی موت، نماز کی حالت میں دشمن نے حملہ کیا، اور پھر نبی کے شہر میں، نبی کی مسجد میں، نبی کے مسجد میں نہیں، مسجد کے اندر نبی کے مصلی کی جگہ نبی. اللہ تعالیٰ نے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ نے دونوں دعا قبول فرمائی، اور تیسرا بڑا انعام یہ دیا کہ قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کے قدموں میں سونا نصیب فرمایا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کے قدموں میں آرام کرنا نصیب فرمایا. تو میرے محترم عزیز دوستوں، ذی الحجہ کے آخر دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا، اور محرم کی پہلی تاریخ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا تو وہ محرم کی کون سی تاریخ تھی؟ پہلی تاریخ تھی. محرم الحرام اس مہینے کی وہ پہلی تاریخ تھی. تو اس مہینے میں بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے. صرف ایک واقعے کو ذکر کرنا اور دوسرے واقعات کو چھوڑ دینا، یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے نا. آج لوگ اندھا دھند جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب کرتے کرتے منڈیا میں یہاں تک ہونے لگا، محرم میں عاشورے کے دن آگ جلا کر لوگ اس کے اندر بھاگ رہے ہیں. دیکھا دیکھی شیعوں کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں. حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، اچھی طرح یاد رکھیں، عقیدہ مین ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو اس کے سارے اعمال صحیح ہیں. عقیدہ اگر بگڑ جائے تو سارے اعمال اس کے بگڑ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں جمعہ کی قدر عطا فرمائے. دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے جمعہ کی اہمیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ابھی جو پورا مجمع ہے یہ اب بھی آیا ہے. شروع میں تو 4-5 گنے چنے تھے. دھیرے دھیرے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ دیکھو، دھیرے دھیرے ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. قرآن کی تلاوت ہم نے چھوڑ دیا، ذکر کی مجلسیں نہیں ہو رہی ہے، بزرگوں کی آمدیں نہیں ہو رہی ہیں، دین کی محفلوں میں شرکت نہیں ہو رہی ہے. ہفتے میں ایک دن جمعہ، اس کی بھی اہمیت ہمارے دل سے ختم ہوتی. کیا بھی نہیں پڑھے تو ہوتا، کام ملے پڑھ لینا، کیا نہیں، ایسا ہمارے دل میں آ گئے اب. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام وہ تھے جو اپنے دیہاتوں سے صبح سویرے جبکہ اندھیرا ہوتا تھا اجالے لے کر مدینے کے لیے نکل جاتے تھے کہ مدینے میں جا کر جمعہ کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بول کر. اتنی دور سے آتے تھے جمعہ کے دن. کہاں ہے آج وہ قدر ہمارے دلوں میں؟ بولو. شہر میں رہ کر جمعہ کے لیے پہلے نہیں آتے ہم. دھیرے دھیرے جمعہ کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. اہمیت ختم ہوگی تو اللہ نہیں، اہمیت ہوگی تو اللہ نوازتے ہیں. گنگوہ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آتے تھے گنگوہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے، 17 کلومیٹر پیدل چل کر آتے تھے.
گاؤں سے 17 کلومیٹر پیدل چل کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز آتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور پھر نماز کے بعد حضرت سے ملاقات کرتے تھے اور ملاقات کر کے کہتے تھے ایک ہی جملہ کہ حضرت میں اتنی دور سے پیدل جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے اس لیے آتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں ایک لذت محسوس ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول فرمائیں گے. اللہ نے قبول کیا. آپ تعجب کرو گے، ایک جمعہ ایسا آیا ان کی زندگی میں، وہ مبارک جمعہ اپنے گاؤں سے پیدل چل کر 17 کلومیٹر جمعہ کے لیے آئے. جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں سجدے میں ان کا انتقال ہوا. اللہ نے ایسی پیاری موت دی، جمعہ کی نماز میں سجدے میں اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی. اور مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی. تو میرا محترم عزیز دوستو، جمعہ بہت محترم بشان دن ہے. اس دن کی ہم قدر کریں، پہلے سے ہم جمعہ کے لیے تیاری کریں. جمعرات کے دن سے نہ صحیح تو کم سے کم جمعہ کے دن صبح سے ہمارے دل میں ایک فکر ہو کہ آج جمعہ ہے، مجھے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. ہم وقت سے پہلے آئیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہفتے تک اسے زمانے کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، دجالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. آج کتنے فتنے ہیں، ہر دن نئے فتنے ہیں، ہر لمحہ فتنہ ہے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے جناب آقا نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب جمعہ کی قدر ہمارے دل میں ہو. وقت سے پہلے ہم نہائیں دھوئیں، ہم آئیں، آ کر جمعہ میں شریک ہوں. تو جمعہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ جمعہ کی قدر کرنے کی وجہ سے مومن کے چہرے پر جمعہ کی نورانیت عطا فرماتے ہیں. اس کا چہرہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے. یہ کیا ہے؟ مومن ہے، ایمان والا ہے. آج جمعہ کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے اخیر میں مسجد کو آنا، سب سے پہلے مسجد سے نکل کو جانا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ قدر نہیں ہے، یہ ناقدری ہے.